الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین انسان کو زندگی میں بے شمار مواقع عطا کرتا ہے نیکی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے راتوں کی بات کریں تو رمضان المبارک کی جو آخری 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کو اللہ نے افضل بنایا ہے، اور بالخصوص لیلۃ القدر کی رات۔ اور اگر دنوں کی بات کریں تو اللہ رب العالمین نے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام دنوں کی بنسبت اگر کوئی بندہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کوئی عمل کرتا ہے تو یقیناً وہ عام دنوں کی بنسبت اس دن میں کیا جانے والا امر اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں، عام دنوں میں کیا جانے والا جہاد اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل، ان دونوں کی اہمیت اور فضیلت ایک جیسی نہیں ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں کیا جانے والا جو عمل ہے وہ زیادہ مقبول ترین اور محبوب ترین ہے اللہ کے ہاں۔ ہاں، ایسا شخص جو اپنا گھوڑا، مال اور جان لے کے میدان مقتل میں اترا ہے اور جہاد کے لیے نکلا ہے، پھر واپس کچھ بھی نہیں لے کے آیا، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، فرمایا وہ شخص اس عمل کا، اس بندے کا جو عمل ہے وہ اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ مقبول ترین ہے۔ ادروائز ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیا جانے والا معمولی سا عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ فضیلت والا ہے۔ لیکن مین جس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم قربانی جیسا ایک عظیم اور مقدس عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہم اپنے اپنے جانور قربان کریں گے اللہ کی بارگاہ میں اور خون بہائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے قربانی کے اس خون اور قربانی کے جانور کے بارے میں فرمایا کہ لوگو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منہم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری طرف سے نہ تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ قرآن پاک کی اس نص قطعی سے یہ پتہ چلا کہ اس عمل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا للہیت زیادہ ہوگی، اور جتنا رضا الہی کے لیے بندہ عمل کرے گا، وہ عمل اللہ کے ہاں، اور یہ قربانی کا خاص کر عمل اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے بہت سارے علماء اپنے اپنے انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ قربانی کے احکام و فضائل اور مسائل یہ ہیں۔ میں جس چیز کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قربانی قبول ہونے کے لیے اگر آپ کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں، 5 شرطیں ہیں، اور وہ 5 کی 5 شرطیں پوری ہیں، تو پھر آپ کا وہ قربانی کا عمل اور قربانی کا جانور جو اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہیں، پھر وہ عمل قابل قبول ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے، لیکن ان شرائط کو میں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ
70-80 ہزار کے جانور لیے، لاکھ سے اوپر کا جانور لیا، اور بڑھ چڑھ کے کوئی یتیم خانے میں جانور قربان کرے گا جا کے، کوئی بندہ ڈونیشن کی مد میں ادا کر رہا ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو لاکھوں کے خریدے جانور اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیے جائیں گے، ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر یہ 5 چیزیں نہیں ہیں، یا ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوئی تو عمل قبول کوئی نہیں ہونا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کوثر کے اندر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے محبوب اپنے رب کے لیے قربانی نماز پڑھ اور نہر کر، قربانی کر۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، یہ ربی کی شروع میں جو لام آیا یہ لام اختصاص ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے اگر انسان کا عقیدہ توحید ہو، پہلی شرط کہ اس بندے کی قربانی قبول ہوگی اگر اس کا عقیدے کے اندر شرک کی آمیزش نہیں ہے، عقیدہ توحید کا مالک ہے، اللہ رب العالمین کو ہی دنیا کا مالک و مختار اور خالق رب ارض و سما سمجھتا ہے، تو پھر اس بندے کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر اپنی جبین نیاز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتا اور محض اللہ ہوئی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتا ہے، تو ایسے شخص کو مبارک ہو، اس بندے کی قربانی قبول ہوگی۔ اگر عقیدہ توحید والا نہیں اور کیا جانے والا جانور یہ فلاں پیر کے نام کا ہے، یہ فلاں ولی کے نام کا ہے، یہ فلاں قبر والے کے نام کا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نام کا بھی ہے، تو یاد رکھنا وہ قربانی قبول نہیں ہے، وہ فضول ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ دوسری شرط کہ وہ جو قربانی کا عمل کرنے جا رہا ہے، وہ جو سنت اور وہ جو سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرنے لگا ہے، قربانی کے جانور کو قربان کرنے کے اعتبار سے، خریدنے کے اعتبار سے، اگر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر رہا ہے سارا کچھ، پھر قربانی قبول ہوگی۔ اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی نہیں کر رہا، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، تم دوندہ جانور ہی ذبح کرو، لیکن اگر کوئی تنگی واقع ہو جائے تو پھر بھیڑ کی نسل میں 1 سال کا جزا ذبح کر لو، بکری کی نسل سے نہیں، بھیڑ کی نسل سے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ صرف بھیڑ کی نسل سے کر سکتا ہے 1 سال کا جزا، باقی جتنی بھی جنسیں ہیں، وہ بکری ہو، اونٹ ہو، گائے ہو، بیل ہو، اس کی نسل سے نہیں کر سکتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ دوندہ جانور ذبح کرو، بالکل یہ بھی شرط ہے کہ دوندہ جانور ہی ذبح کرے۔ پھر دوسری شرط یہ ہے کہ سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا کوئی لاغر جانور جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، ایسا اندھا یا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، تو یہ سارے رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں۔ اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرنا مقصد ہے، وہ بے شک جیسا بھی قربان کر دے چل جائے گا، نہیں۔ اگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر سنت رسول اللہ کے مطابق وہ قربانی کر رہا ہے تو قربانی کا عمل اس کا پھر قبول ہوگا، ادروائز رائے گاں چلا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ، پہلا میں نے بتایا عقیدہ توحید کا مالک ہو، دوسرا سنت رسول کے مطابق کرے، اور تیسرے نمبر پہ انسان کے جسم میں بلکہ وہ جو قربانی کا جانور اس نے خریدا ہے وہ جانور اس کی حلال کمائی کا ہونا چاہیے، سود کے پیسے کا نہ ہو۔ رشوت کا پیسہ جو لیا گیا عدالتوں میں یا سرکاری سیٹوں پہ بیٹھ کے یا پرائیویٹلی، سود کی مد ہو یا رشوت کی مد ہو، دھوکے سے کمایا گیا پیسہ،
اور باقی سارے معاملات تو اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ کیا نہ کرے، حرام کی کمائی کا وہ نہ ہو، حرام کی کمائی کا پیسہ نہ ہو، حلال کی کمائی سے لیا گیا ہو۔ تیسرے نمبر پہ جو انسان اپنے اوپر وہ پہنتا ہے کپڑا، اس کا جو کپڑا اس نے اپنے تن ڈھانپنے کے لیے استعمال کیا ہے، پہنا جانے والا لباس اس کی حلال کی کمائی کا ہو، حلال کی کمائی کا نہیں تو پھر بھی قربانی قبول نہیں۔ آپ کہیں گے کہ حلال کا کپڑا پہننا یہ کدھر بات گئی اور قربانی کا عمل مردود اور مقبول ہونے کا وہ کدھر گیا؟ میں اسی چیز کی آگے جا کے دلیل دیتا ہوں بڑی مضبوط۔ اور پانچویں اور آخری نشانی وہ یہ کہ یہ جو عمل آپ کرنے جا رہے ہیں یہ محض اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ بڑھ چڑھ کے دکھلاوا کر رہے ہیں، جی میں نے 70,000 کا بکرا لیا، یہ میرا اتنا بڑا بکرا ہے، اور میں 2 نہیں میں 4 بکرے قربان کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، دکھلاوا آ گیا۔ اگر آپ کی قربانی کے عمل میں دکھلاوا آ گیا تو پھر بھی قابل قبول نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آخری 3 چیزیں رکھی ہیں، 3 شرطیں رکھی ہیں، پہلی توحید والی، دوسری سنت رسول کے مطابق، تیسری حلال کے پیسوں سے جانور لینا ہے، چوتھے نمبر پہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ بھی حلال کی کمائی کا ہو، اور پانچویں نمبر پہ کہ وہ محض رضائے الہی کے لیے آپ کا عمل ہو۔ دکھلاوا آ گیا تو ریاکاری آ گئی تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا شخص جو دور دراز سے لمبا چوڑا پینڈا طے کر کے بیت اللہ میں پہنچتا ہے اور وہاں صفا مروہ کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، طواف کعبہ کا عمل کرتا ہے، اور پھر کعبے کا غلاف پکڑ کے پھر اللہ کو کہتا ہے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آسمان کا رب کہتا ہے کیسے معاف کر دوں؟ حتی مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، تیرا کھانا حرام کا تھا، تیرا پہننا حرام کا تھا، تیرا پینا حرام کا تھا، اپنے وجود کی پرورش تو نے حرام کے پیسے سے کی ہے، آج مجھ سے آ کے کہتے ہو کہ معاف کر دوں، کیسے معاف کر دوں؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال کی کمائی حرام کی کمائی نہ ہو، اور حلال کی کمائی سے پہنا ہوا آپ کا کپڑا، حلال کی کمائی سے لیا ہوا قربانی کا جانور، اور اخلاص و عمل کے اندر ہو، پھر اللہ قربانی قبول کرے گا۔ باقی قربانی جیسا عمل جو ہے اتنا بڑا عمل شاید کوئی نہ ہو، اور قربانی کا دن عمل کے اعتبار سے اللہ کو محبوب ترین دن ہے وہ، کیونکہ اس میں ان دنوں کے اندر حج بھی آ جاتا ہے اور نمازیں بھی آ جاتی ہیں، قربانی کا عمل بھی آ جاتا ہے، دیگر عبادات جو ہیں وہ اس میں جمع ہو جاتی ہیں، تو یہ دن خاص کر قربانی کا اللہ کے ہاں بڑا محبوب دن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جو 5 چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، 5 شرطیں، اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ ہر بندے کو چاہیے اپنے گریبان کے اندر جھانکے، اپنا تزکیہ نفس کرے، کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں، اللہ سے تائب ہو جائیں، توبہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، نیکسٹ ٹائم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ 5 چیزیں قربانی کا عمل کرنے سے پہلے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے ان 5 چیزوں کے اوپر نظر ثانی ضرور کیجئے گا۔ اگر تو 5 چیزیں یہ آپ کے اندر ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کا عمل قربانی والا قبول ہوگا۔ اگر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں، اگر عقیدہ توحید نہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، پھر بھی قبول نہیں قربانی۔ اگر تو عقیدہ توحید ہے، سنت رسول کے مطابق نہیں، پھر بھی مردود، سنت رسول کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں، آپ ریاکاری لے کے آ رہے ہیں، باقی سارا کچھ ہے، عمل پھر بھی قبول نہیں۔ 5ویں نمبر پہ اگر حرام کی کمائی سے قربانی کا جانور لیا ہے، حلال کی کمائی نہیں تھی، قربانی پھر بھی قبول نہیں۔ اور اگر آپ کا جو لباس ہے، اوڑھنا بچھانا حرام کا ہے، قربانی پھر بھی قبول نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، سارا کچھ حلال کا ہے، اخلاص ہے، سنت رسول ہے، عقیدہ توحید ہے، مبارک ہو، پھر آپ کا عمل قبول ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے عمل سر انجام دینے سے پہلے اپنا محاسبہ نفس، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔